بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، قربانی کے مسائل چل رہے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ تعظیم غیر اللہ کے طور پر قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ یعنی قربانی جب بھی کی جائے گی تو اللہ کے نام پر کی جائے گی کہ غیر اللہ کے نام پر نہیں کی جائے گی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ جس طریقے سے مردار حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، خون حرام ہے، جاری خون، بہنے والا خون، اسی طریقے سے جو جانور اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر قربان کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ جب بھی قربانی دی جائے گی اللہ کے نام پر دی جائے گی، اس نیت سے قربانی کرنا کہ میرا پیر مجھ سے راضی ہو جائے، میرا شیخ مجھ سے راضی ہو جائے، یا میرے استاد مجھ سے راضی ہو جائے، یا میرے بزرگ مجھ سے راضی ہو جائے، اس نیت سے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ قربانی ہمیشہ اس نیت سے کرنی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ غیر اللہ کے طور پر غیر اللہ کے نام پر جو قربانی کی جائے گی وہ قربانی قابل قبول بھی نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے اور حلال بھی نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ، بقرعید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانہا اخری، کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور کو ذبح کر دیا، قربانی کر لی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی جگہ دوسرا ذبح کرے۔ ومن کان لم یذبح حتی صلینا، اور جس نے ذبح نہیں کیا یہاں تک کہ ہم نے نماز پڑھ لی، تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ اللہ کے نام پر جانور کو قربان کرے۔ بہرحال بقرعید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک شہر کے اندر تو بے شمار مسجدیں ہوتی ہے، تو کس مسجد کا اعتبار کیا جائے؟ یعنی کون سی مسجد میں نماز ہونے کے بعد ہم قربانی کرنا شروع کریں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شہر میں کسی ایک مسجد میں بھی اگر نماز ہو جائے تو پھر قربانی کرنا درست ہے۔ اور اسی طریقے سے قربانی کرنے والے قصائی کا نماز سے فارغ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، وہ بغیر نماز کے بھی قربانی کر سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نماز نہ پڑھے۔ اگر کسی قصائی نے بغیر نماز پڑھے قربانی کر دی اور شہر کی کسی مسجد میں بقرعید کی نماز ہو گئی تو اس کی قربانی بھی درست ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے قربانی نہ کرے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر خود ذبح کرنا جانتا ہو تو بہتر تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کو ذبح کرے، لیکن اگر خود ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو جس وقت جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اس وقت اس کو چاہیے کہ وہ جانور کے پاس آ کر کے کھڑا ہو جائے۔ اس وجہ سے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا یا فاطمہ قومی فشہدیہا عند اضحیتک، آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کھڑی ہو اور اپنی قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو جا، اس وجہ سے کہ خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس قربانی کرنے والے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرے، خود نہیں ذبح کر سکتے ہو تو پھر کم از کم ذبح کے وقت وہاں پر موجود ضرور رہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ قصائی جو جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس ذبح پر اس کا اجرت لینا بھی جائز ہے، بشرطے کہ کام بھی متعین ہو اور اجرت بھی متعین ہو، یعنی فی جانور اتنی قیمت آپ کو دینی ہوگی۔ قصائی جو جانور ذبح کر کے جاتے ہیں قربانی کے موقع پر، ان قصائیوں کا ان جانور کے ذبح کرنے کے بدلے میں اجرت لینا، پیسے لینا وہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بے نمازی، شرابی، کبابی، جواری، کسی بھی طرح کا آدمی ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو تو اس کا ذبیحہ درست ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اچھے اور نیک اور دیندار آدمی سے ذبح کروائیں اپنے جانور کو، لیکن اگر ایسا کوئی آدمی نہ ملے اور جو ذبح کر رہا ہے وہ بے نمازی ہے، شرابی، کبابی ہے، کیسا بھی ہے، اگر مسلمان ہے تو بہرحال اس کا ذبیحہ درست ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے آدمی کا ذبیحہ درست نہیں ہے، نہیں، اس کا ذبح کیا ہوا بھی جائز ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ذابح کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ نیت کی دعا پڑھے یا نہ پڑھے وہ ضروری نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے نیت کر لینا کہ میں قربانی کرتا ہوں، لیکن دعا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا یہ تو ضروری ہے۔ اگر جان بوجھ کر کے کسی نے بسم اللہ اللہ اکبر کو چھوڑ دیا تو وہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا بلکہ حرام ہو جائے گا، اور اگر بھول کر کے سہون کسی نے بسم اللہ اللہ اکبر کو ترک کر دیا، اس کے ذہن سے ہی نکل گیا، تب تو ذبیحہ درست ہو جائے گا۔
اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بڑے جانور میں جو 7 آدمی شریک ہوتے ہیں ان 7 کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے، یہ بھی غلط ہے۔ صرف جو بندہ ذبح کر رہا ہے اسی کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیے ذبح کے صحیح ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، دوسری بات یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جانور کی 3 رگوں کو یعنی اس کی 3 نسوں کو 3 رگوں کو کاٹ دیا جائے۔ بس یہ 3 کام ہو گئے۔ ذبح کرنے والا مسلمان ہے، اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہے اور اس کی 3 رگیں کٹ گئی ہے، تو ابھی صورت میں اس کا ذبیحہ بھی درست ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ سمجھنا چاہیے کہ جو معین فی الذبح ہے، یعنی ذبح کرنے میں مدد کرنے والا ہے، مثال کے طور پہ بڑا جانور ہے تو بڑا جانور ایک آدمی سے تو قابو نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جو شریک فی الذبح ہے، یعنی بڑے جانور کو ذبح کرنے کے لیے 2 آدمی اپنے ہاتھ کی طاقت لگا کر کے اس پر چھری چلا رہے ہیں، تو ذبح کرنے میں جو شریک ہے ان سب کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن جانور کو پکڑنے میں جو شریک ہے، کسی نے ٹانگ پکڑ رکھی، کسی نے دم پکڑ رکھی، کسی نے کمر پکڑ رکھی ہے، تو ان کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ صرف ذبح کرنے والے کے لیے یا جو ذبح کرنے والے کا ساتھ دینے والا ہے اس کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ جانور کو پکڑنے والے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اب ذبح کے کچھ مستحبات ہیں، چونکہ بخاری شریف کی روایت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کو یعنی خوش اسلوبی کو یعنی عمدہ طریقے کو پسند اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر فرض قرار دیا۔ آگے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب تم کسی کو قتل کرو تو بہترین طریقے سے اس کو قتل کرو۔ مثال کے طور پر کسی کو قصاص میں قتل کیا جا رہا ہے، کسی اور جرم میں اس کو مارا جا رہا ہے، تو یہ نہیں کہ اس کو تڑپا کر کے اس کو مارا جائے، بلکہ اس طریقے سے اس کو قتل کیا جائے کہ اس کو کسی طرح کی زیادہ تکلیف نہ ہو۔ آگے فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، اور جب تم ذبح کرو تو پھر بہترین طریقے سے ذبح کرو، یعنی اس طریقے سے جانور کو ذبح کرو کہ اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ آگے آپ فرماتے ہیں وَلْيُحِدَّ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ، اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی چھری کو تیز کر لے، اس لیے کہ جب چھری تیز ہوگی تو ذبح کرنے میں آسانی ہو جائے گی، چھری اگر کند ہوگی تو پھر ذبح کرنے میں پریشانی ہوگی اور جانور کو بھی پریشانی ہوگی۔ آگے آپ نے فرمایا وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور چاہیے کہ جانور کو تکلیف دینے سے راحت دے۔ یہ حدیث کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ ذبح کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ چھری کو تیز کر لیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اس طریقے سے ذبح کیا جائے کہ جانور کو احساس تک نہ ہو کہ مجھے ذبح کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے، اس لیے کہ جب ایک شخص نے جانور کے سامنے چھری تیز کی، آپ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو ایک سے زیادہ موت دینا چاہتے ہو، اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کرو۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ زندہ جانور کا کوئی بھی حصہ نہ کاٹا جائے، ذبح کرنے کے بعد جب تک جانور اچھی طریقے سے ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا کوئی بھی حصہ نہ کاٹا جائے، اس کو اچھی طریقے سے ٹھنڈا ہونے دیا جائے۔ ذبح کے بعد اسے ٹھنڈا ہونے دیا جائے، ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال کھینچنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہمارے یہاں جو عام طور سے قصائی آتے ہیں، چونکہ ان کو دوسری جگہ بھی قربانی کرنی ہوتی ہے اور ان کو پیسہ کمانے کا ان کے اندر حوث ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ جانور کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال کھینچنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اچھی طریقے سے جانور کو ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر اس کی کھال کھینچی جائے اور پھر اس کے بعد اس کے گوشت کو تقسیم کیا جائے، اس کا گوشت کاٹا جائے۔ اپنے یہاں آنے والے قصائیوں کو متنبہ کر دیں کہ کسی بھی طرح کا خلاف شرع کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے ٹھنڈا ہونے سے پہلے سر کو علیحدہ کرنا یہ بھی مکروہ ہے، ٹھنڈا ہونے کے بعد ہی سر الگ کرنا چاہیے۔ مستحب تو یہ ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے جانور کو خوب کھلا پلا کر کے اسے تازہ کر دیا جائے، کیونکہ وہ اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ تو جب کوئی انسان کسی کے ہاں مہمان بن کر کے جاتا ہے تو وہ کتنا تیار ہو کر کے جاتا ہے، تو جس جانور کو ہم اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہیں اور وہ اللہ کے پاس پہنچنے والا ہے تو اس کو بھی خوب بہترین طریقے سے کھلا پلا کر کے اس کو تیار کیا جائے اور پھر اس کے بعد اس کی قربانی کی جائے۔
اسی طریقے سے جانور کو خوب بغیر کھلائے پلائے، بغیر اس کو پیاسا رکھتے ہوئے ذبح کر دیا تو یہ مکروہ ہے، درست نہیں ہے، خوب کھلائے پلائے۔ ایک مسئلہ لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہے اور وہ غلط ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ 2.5 چھری میں ذبح ہو جانا چاہیے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ ذبح جتنا ہو سکے جلدی ہو جانا چاہیے، 2.5 میں کیوں ہو، 1 میں کر دو، 2 میں کر دیجئے، 1.5 میں کر دیجئے۔ شرط یہ ہے کہ 3 رگیں کٹ جائے۔ اگر 3 رگیں ایک دفعہ میں کٹ جاتی ہے تو ذبیحہ درست ہے، 1.5 میں کٹتی ہے تو ذبیحہ درست ہے، اور 2 میں کٹتی ہے تو درست ہے، اور اگر 5 میں کٹتی ہے تو پھر 5 میں اس کو کاٹنا پڑے گا۔ جب تک 3 رگیں نہیں کٹے گی اس وقت تک ذبیحہ جانور صحیح، اس کا ذبح کیا وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ جو لوگوں نے مسئلہ بنا رکھا ہے کہ ذبح کے صحیح ہونے کے لیے 2.5 چھری میں ذبح کرنا ضروری، یہ غلط ہے۔ 3 رگیں کٹ جائے ذبح صحیح ہو جائے گا، چاہے 1 میں ہو، چاہے 2 میں، چاہے 2.5 میں، چاہے 3 میں، چاہے 4 میں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جتنا ہو سکے جلدی سے جلدی اس کو ذبح کرنے کی کوشش کی جائے۔ ذبح کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو لٹایا جائے اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا من المسلمین۔ پھر ذبح کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ اور اگر کسی اور کی طرف سے ذبح کیا جا رہا ہے تو پھر اللہم تقبلہ منی میں من کے بعد میں اس کا نام لے لیا جائے، اللہم تقبلہ من فلان وغیرہ۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے یا بسم اللہ واللہ اکبر، چونکہ کتابوں میں دونوں طرح سے آیا، بسم اللہ اللہ اکبر بھی اور بسم اللہ واللہ اکبر بھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ دونوں ہی طریقے سے کہنا درست ہے، اس کو اختلافی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ اگر کوئی بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتا ہے تو بھی درست ہے، اگر کوئی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتا ہے تو بھی درست ہے، اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، دونوں طریقے سے درست ہو جائے گا، لیکن بہرحال بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا یہ ضروری ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں تک، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہاشمی چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خوب سارا خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔